السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 26ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کا تذکرہ سماعت کر رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے گندم اور جو کی روٹی، چاول، بکرے کا گوشت، مرغ کا گوشت، مچھلی، پنیر اور حریرہ کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کی۔ انشاءاللہ آج اسی باب سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید کچھ پسندیدہ غذاؤں کے تعلق سے ان کے فوائد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک اس درس کو ضرور سنیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب غذاؤں کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے درس کا آغاز حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کدو شریف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت اور مچھلی کے علاوہ سبزیاں بھی تناول فرمایا کرتے تھے۔ سبزیوں میں آپ سب سے زیادہ کدو پسند فرماتے تھے۔ طبی نقطۂ نظر سے کدو میں کئی فوائد ہیں۔ عقل کی زیادتی، دماغ کا اعتدال، یہ ساری خوبیاں کدو میں موجود ہیں۔ بخار کی حالت میں کدو کے بڑے بڑے ٹکڑے ہاتھوں اور پیروں کی تلیوں پر ملنے سے بخار میں کمی ہو جاتی ہے۔ اکثر بزرگان دین نے کدو کو سنت سمجھ کر استعمال کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدو پسند فرماتے تھے، پس جب آپ کے لیے کھانا لایا گیا، آپ کو کھانے کے لیے بلایا گیا تو میں تلاش کر کے کدو آپ کے سامنے رکھتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اسے آپ پسند فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوال القصعة فلن أزل أحب الدباء من يومئذ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پیالے کے کناروں سے کدو تلاش کر رہے تھے، اسی دن سے میں ہمیشہ کدو پسند کرتا تھا۔ مذکورہ بالا احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کدو پسند کرنا اور صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا کو اپنے لیے مرغوب بنا لینا بالکل واضح ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر محبوب چیز سے محبت کرنے لگتا ہے۔ آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ اسی وقت سچ ہو سکتا ہے جب ہم ان کی ہر ادا کو سنت سمجھ کر اپنا لیں۔ سرید۔ روٹی کو شوربے میں پکانا یا گوشت کے شوربے میں توڑ کر بھگونا تاکہ اچھی طرح سے گل جائے، روٹی کا سرید کہلاتا ہے۔ ایک سرید چھوہارے، گھی اور پنیر ملا کر بھی تیار کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس میں شوربہ بھی ملا دیا جاتا ہے، اسے حیض کا سرید کہتے ہیں۔ ایسا سرید بہت لذیذ ہوتا ہے اور اس کو کھانے سے جسم میں طاقت بھی پیدا ہوتی ہے۔ سرید آپ کو بہت پسند تھا اور بارہا اسے
آپ تناول فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کھانوں میں روٹی کا سرید اور حیض کا سرید سب سے زیادہ محبوب تھا۔ سرکہ، سرکہ گنے کا رس، چقندر، جامن، انگور، منقع، میوہ، گندم، جو اور دوسرے پھلوں سے تیار ہوتا ہے۔ سرکہ ٹھنڈک اور حرارت کا ایک حسین امتیاز ہے، طبیعت میں فرحت پیدا کرتا ہے، غذا کو ہضم کرتا ہے اور پیٹ کے کئی کیڑے مار دیتا ہے، اس لیے اس کا استعمال ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے۔ سرکے کے بہت سے فوائد ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کو خود بھی استعمال فرمایا اور لوگوں کو بھی استعمال کرنے کا حکم فرمایا، حتیٰ کہ آپ نے اسے سالن سے تشبیہ دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، أعندك شيء؟ قلت لا إلا خبز يابس وخل، فقال هاتي ما أفقو بيت من أدم فيه خل۔ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کیا کہ سوکھی روٹی اور سرکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا، لے آؤ۔ وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس میں سرکہ ہو۔ ترمذی شریف۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن مانگا۔ عرض کیا گیا، ہمارے پاس صرف سرکہ ہے۔ آپ نے وہی منگوایا اور اسی کے ساتھ کھانا کھانے لگے اور فرماتے تھے، نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل۔ سرکہ اچھا سالن ہے، سرکہ اچھا سالن ہے۔ مسلم شریف۔ کھجور، کھجور عرب میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ یہ پھل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا اور آپ نے اسے بکثرت استعمال فرمایا ہے۔ کھجور صالح خون پیدا کرتا ہے، معدہ اور جگر کو قوی کرتا ہے، بدن کو فربا کرتا ہے، لہذا کھجور کا غذا میں بکثرت استعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے فضائل و فوائد میں احادیث بھی مروی ہے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، انہوں نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر۔ جو صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھائے تو اس روز اسے کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مسلم شریف۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غذاء؟ فأقول لا، قالت فيقول إني صائم، قالت فأتانا يوما فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أهديت لنا هدية، قال وما هي؟ قلت حيث، قال أما إني أصبحت صائما، قالت ثم أكل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے اور فرماتے، کیا تمہارے پاس اس وقت کھانا ہے؟ میں عرض کرتی نہیں، تو آپ فرماتے، میں نے روزے کی نیت کر لی۔ پھر ایک دن آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کہیں سے تحفہ آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، کھجور کا حلوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صبح سے روزے دار ہوں۔ پھر حلوہ تناول فرمایا۔ شہد، شہد ایک قسم کی مکھی سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ پھلوں کا رس چوس کر ایک چھتے کی صورت میں شہد جمع کر دیتی ہیں اور پھر اس چھتے سے شہد نکال کر استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں شہد کے حوالے سے فرمایا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ اس کے پیٹ میں ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے غور کرنے والوں کو۔ سورہ نحل آیت نمبر 68-69۔ شہد غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ اس کا مزاج گرم خشک ہے، اس لیے بلغمی امراض اور پیٹ کے رعائی امراض کے لیے بہت مفید ہے، کھانسی کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی بہت پسند فرمایا اور جب بھی آپ کو میسر آتا آپ تناول فرماتے۔ شہد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی فوائد رکھے ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول فرمایا اور دوسروں کو بھی اسے استعمال کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ نے فرمایا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد پسند فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف۔ مدارج النبوہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر علی صبح شہد میں پانی ملا کر نوش فرمایا کرتے تھے، پھر جب کچھ گزر جاتا اور بھوک محسوس ہونے لگتی تو جو میسر آتا تناول فرما لیتے۔ انجیر ایک درخت کا پھل ہے، یہ بہت ہی نازک ہوتا ہے، پکنے کے بعد درخت کی شاخوں سے خود بخود گر جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے سکھا کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ پھل بہت ہی فائدہ مند ہے۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی پسند فرمایا ہے اور اس کے فوائد بھی بیان فرمائے ہیں۔ مندرجہ ذیل روایت میں اس کے فوائد مذکور ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے انجیر کا بھرا ہوا تھال آیا، آپ نے فرمایا کہ کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر ارشاد فرمایا اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا یہی وہ پھل ہے جو جنت کا ہے، اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کنز الامال۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن غذاؤں کا اوپر ذکر ہوا ان کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرگوش کا گوشت، گھی، مکھن، زیتون کا تیل، ککڑی، خربوزہ، تربوز، انگور، کشمش، پیلو، چکندر اور میتھی وغیرہ کو پسند فرمایا ہے۔ ہمیں بھی ان غذاؤں کو سنت سمجھ کر استعمال میں لانا چاہیے کہ اس سے ہمیں دنیاوی فوائد بھی میسر آئیں گے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کو خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔